السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال في موضع آخر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، دیگر سامعین کرام، اولاً تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا اور پوری کائنات کا مدبر، خالق اور پالنہار ہے، جس کا حکم اور جس کا امر، جس کی تدبیر اس پورے ہوئے زمین کے اوپر چلتی ہے، حتیٰ کہ کوئی ذرہ بھی اللہ رب العالمین کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر ہلتا بھی نہیں اپنی جگہ سے۔ بعضو بے شمار درود و سلام ناصر اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً اس کے آخری نبی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جن کی بے پناہ کوششوں اور انتھک مصائبوں سے دوچار ہونے کے بعد ہم تک دین اسلام یہ نعمت پہنچی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، ہم جس کتاب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اس کا تعارف مختصر طور پر گزشتہ درس کے اندر آپ نے سنا۔ پھر میں آپ کے سامنے اشارہ کروں گا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا جو نام رکھا ہے، اسی سے ان کی منہجیت اور اس کتاب کی عظمت سامنے آ جاتی ہے۔ اور کتاب کا نام ہوتا ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، کہ توحید کی کتاب، اور وہ توحید جو اللہ رب العالمین کا حق ہے اللہ کے بندوں کے اوپر، اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر جو حق بنتا ہے توحید کا، اسی توحید کی یہ کتاب ہے، جس سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اور ان کا منہج بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے نام رکھا ہے، یہ بھی اسی حدیث کے تناظر میں جو غالباً ابھی آئے گی روایت کے اندر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اتدری ما حق اللہ علی العباد، کہ اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اسی حدیث کے ٹکڑے سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید کا نام رکھا ہے۔ اسی نام سے ہی پڑھنے والے کو یا سننے والے کو ایک پیغام ملتا ہے کہ توحید یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، توحید یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور ایسا حق جس سے کوئی بھی انسان، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، مسلم ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، ہر ایک انسان کے اوپر یہ حق اللہ رب العالمین کا ہے، کیونکہ عبید یہ عبد کی جمع ہے، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے جس کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کا خالق ہے، اور اللہ رب العالمین اس کا معبود ہے۔ اب انسان اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، لیکن عبادت کا لائق بہرحال اللہ رب العالمین۔ تو اسی حساب سے یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے توحید، جس کو قبول کرنے میں انسان کی عظمت ہے، اور انکار کرنے میں انسان کی ناکامی اور نامرادی ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا احفظ اللہ یحفظک، اے بچے تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کی توحید کی حفاظت کرو، حق کے توحید ادا کرو، اسی چیز کے اندر تمہاری اللہ رب العالمین حفاظت کرے گا۔ اگر ہم حق کے توحید کو ادا نہیں کریں گے، توحید کو سمجھیں گے نہیں کہ اس کا معنی اور مفہوم، اس کے مطالبات اور تقاضے کیا ہوتے ہیں، اس کا ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے، اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم سے حق توحید ادا بھی نہیں ہوگی، اور جب ہماری حق توحید ادا نہیں ہوگی تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وعدہ ہے وہ وعدہ بھی نہیں پورا ہوگا۔ جب ہم ایک قدم آگے آئیں گے تب اللہ رب العالمین ہماری مدد کو آئیں گے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے رہیں اور ہمارے جتنے خواب اور جتنے سپنے سب پورے ہوتے جائیں، ایسا ممکن ہے؟ نہیں، بلکہ انسان کو اس کے لیے قدم بڑھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنے کے لیے انسان کو پہلے آنا پڑے گا اللہ کی طرف، کیونکہ آپ کے سامنے وہ روایت بھی ہونی چاہیے جو صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث کے اندر ہے کہ اگر انسان ہماری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے تو ہم اس کی طرف دو ہاتھ بڑھ کر کے آتے، یا اگر وہ چل کر کے ہماری طرف آتا ہے تو ہم دوڑ کر کے جاتے۔ اس کے اندر بھی یہ نقطہ ہوتا ہے کہ انسان کو پہلے قدم بڑھانا ہو۔ ہم پہلے اللہ رب العالمین کی حق توحید ادا کریں گے تب اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ اگر ہماری توحید کے اندر خلل ہو، سمجھیں گے ہی نہیں کہ توحید کیا ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد بھی ہمارے اوپر نہیں آئے گی، ہماری حفاظت بھی نہیں ہو جائے۔ جب ہم اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا سب کچھ ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہم کو نعمتیں دی ہیں بے شمار اور لا تعداد ہے، کہ اگر انسان پوری زندگی بیٹھ کر کے صرف شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، میں آپ کے سامنے صرف مثال رکھوں گا، بات آگے بڑھائیں گے کہ ایک آدمی کسی سبجیکٹ کے اندر اسپیشلسٹ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے جسم کے اندر کئی ایک اعضاء ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی آنکھ کے لیے اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اس کا ماہر ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ہاتھ کے لیے پوری زندگی، کتنی عمر، اپنی زندگی کا اکثر حصہ ایک چیز کی باریکی تک پہنچنے کے لیے، یہ آدھی زندگی تقریباً انسان لگا دیتا ہے۔ اس طرح سے اگر انسان اپنے پورے جسم کے اوپر جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے صرف جسم میں جن سے انسان روزانہ فائدہ اٹھاتا ہے، ان نعمتوں کو اگر گننا چاہے، ان کی تہ تک پہنچنا چاہے، انسان کو کئی ایک زندگیاں لینی پڑیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ پوری دنیا کو ہمارے سامنے تابع کر دیا۔ پوری دنیا کو اللہ رب العالمین نے مسخر کر دیا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ دنیا تمہاری ہے۔ لیکن ساری چیزیں دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا، ایک چیز کا، اور وہ یہی حق توحید ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ایک سمجھیں۔ اور اگر ہم یہ حق اللہ رب العالمین کو ادا نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے وہ ہم کو حاصل ہونے والا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ توحید کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں بات ہوگی، تو جن کے ذہن میں ہے ان کی یاد دہانی، اور جن کو نہیں معلوم ان کی جانکاری کے لیے کہ توحید یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک جاننا، کسی بھی چیز کو ایک جاننا۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ یا اللہ رب العالمین کے ساتھ توحید کا لفظ آتا ہے تو اس وقت اس کا معنی ایک خاص ہو جاتا ہے۔ اس وقت معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو ایک سمجھنا، ایک قرار دینا، یکتا اور منفرد ماننا۔ اور آپ کے سامنے وہ اقسام بھی ہوں گی جو بعض محدثین اور علماء کرام نے اس کی تقسیم بھی کی ہے، اور بعض علماء کرام نے اس کو 3 شکلوں میں تقسیم کیا، 3 قسمیں نہیں بلکہ 3 شکلوں کے اندر، کہ توحید 3 چیزیں مل کر کے بنتی ہے، یا توحید کا مطلب 3 چیزوں کے مجموعے کا نام، کہ اللہ رب العالمین کو ایک مانا جائے ربوبیت کے اندر، الوہیت کے اندر اور اسماء اور صفات کے اندر۔ ربوبیت کا مطلب کہ اللہ رب العالمین اکیلا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں۔ اس کی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں کہ ربوبیت بھی 3 چیزوں سے مل کر کے بنتی ہے۔ ربوبیت 3 چیزوں سے مل کر کے بنتی ہے۔ سب سے پہلی چیز خلق کا مطلب پیدا کرنا، یہی
شروع میں ایک چیز یاد دہانی کر لیں اور ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العالمین کی جو توحید ہے، اس توحید کے اندر نفی اور اس بات دونوں لے کر کے ساتھ میں چلنے کا۔ اگر ہم صرف اس بات لے کر کے، اس بات کا مطلب پازیٹیو، کہ اگر ہم صرف پازیٹیو سمجھیں اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کی منافی بیان کیے ہیں اور جن چیزوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھا ہے ان چیزوں کا انکار نہ کرے تو توحید ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ ہماری توحید کے اندر خلل ہوگی۔ توحید یہ دو چیزوں کے مرکب اور دو چیزوں کے مجموعے کا نام، دو چیزیں مل کر کے توحید بنتی ہے۔ ایک چیز کو ثابت کیا جائے، دوسری چیز کا انکار کیا جائے۔ آپ لا الہ جو جملہ ہے اس کی تفسیر آگے آئے گی، لیکن یہاں ایک غور کرنے اور سمجھنے کی چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر دو جملے، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ۔ لا الہ کے اندر تمام معبودوں کی پہلے انکار ہو جاتی ہے، یہ نفی ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں۔ آگے پھر ایک اس بات آتا ہے الا اللہ، لیکن ایک ہے اور وہ ذات اللہ رب العالمین۔ یہ ایک تو حصر کا معنی ہوتا ہے کہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی معبود ہے، اور دوسرا اس کا معنی کہ کوئی معبود نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ چیز آپ کو بار بار آئے گی۔ تو ربوبیت کے اندر بھی انسان کو یہ ماننا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین ہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں۔ اگر یہ سمجھے انسان کہ اللہ رب العالمین رب ہے تو وہ جامعیت اور وہ پختگی معنی کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ ممکن ہے اللہ رب العالمین اور بھی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور بھی رب ہو، لیکن اگر ہم نبی کے ساتھ اس کو کاٹ دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، یا پھر اگر ہم اسی لا الہ کے اوپر ناپتے اور تولتے ہیں کہ کوئی رب نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین، اگر ہے اللہ رب العالمین تو صرف ربوبیت اللہ رب العالمین کی ربوبیت ثابت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ یہ نفی اور اس بات کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو چیز ثابت ہے اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو انکار کیا جائے۔ تو ربوبیت کے اندر بھی انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تین چیزیں مل کر کے بنتی ہیں۔ پہلی چیز خلق، کہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا خالق ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کوئی مخلوق پیدا کرنے والا خالق ذات ہے؟ یہ ایک سوال یا انداز میں انسان کو نفی کرنا کہ نہیں ہے کوئی ایسا معبود یا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی چیز پیدا کرنے والا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کو ہم میں سے یا ہمارے کچھ بھائیوں میں سے اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ جیسے یہ ایک بہت خطرناک مسئلہ ہے اور بہت باریکی کے ساتھ انسان کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک انسان اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کرے کہ فلاں بابا نے ہم کو اولاد دیا، یا فلاں بابا فلاں مزار والے فلاں جگہ والے فلاں مقبرہ والے جو ہے ہماری فریاد سننے والے ہیں، یا ہماری مراد سننے والے، ہماری حاجت روائی کرنے والے۔ حاجت روا حقیقت میں ہے کون؟ یہ سمجھنے کی ضرورت کہ حقیقت میں مشکل کشائی کرنے والی ذات کون ہے، کون ہمیں اپنی پریشانیوں سے نجات دیتی ہے۔ قرآن مجید سمجھیں، کو پڑھیں، تبھی جا کر کے ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ایسی ہستی اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے یا اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ سورہ ملک آپ پڑھتے چلے جائیے، امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کہ کون ذات ہے، کون ایسی فوج ہے، کون ایسی طاقت اور فورس ہے تمہارے پاس جو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے۔ اگر اللہ رب العالمین اپنی رحمت روک لے، اللہ رب العالمین اپنا مدد اور اپنا دست روک لے، انسان کی طرف اپنی رحمت نہ کرے، تو کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ہماری مدد کر سکے۔ حیرت تو یہ ہے کہ ساری نعمتیں ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے پاتے ہیں اور اس کا انتساب اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہ کیا معمولی گستاخی اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ؟ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کے تحت اسی بات کے تناظر میں آپ کے سامنے وہ روایت بھی رکھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ کی طرف روانہ تھے، راستے میں ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا ہوا رہا، صبح رات کے دوران میں بارش ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد اللہ رب العالمین کا پیغام سنایا کہ اللہ رب العالمین نے آج تمہارے بارے میں ایسی باتیں کی۔
वो रिवायत क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अस्बहा इबादी मोमिनुम बी व काफिरुम बी, कि आज की रात में जो बंदों ने मेरे बंदों ने सुबह की है, उनकी दो कैटेगरी, दो किस्म के लोग हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर ईमान लाते हुए सुबह किया और कुछ लोग मेरा इनकार करते हुए सुबह किया। क्योंकि रात में बारिश हुई, इसी बारिश एक हरकत की वजह से, एक अमल की वजह से जमीन के अंदर एक तगय्युर और एक चेंजिंग की वजह से मुसलमान लोगों की दो किस्में हो गई। कुछ ईमान की हालत में रहे और कुछ ईमान की हालत से बदल गए। कुछ के ईमान के अंदर ज्यादती हुई, उनका ग्राफ और उनकी हरारत और बढ़ गई, और कुछ लोगों का ईमान बिल्कुल खत्म हो गया। अस्बहा इबादी मोमिनुम बी व काफिरुम बी, मेरे बंदों ने, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर ईमान लाते हुए सुबह किया और कुछ लोगों ने मेरा इनकार करते हुए सुबह किया। पस मंजर क्या है? साहब इकराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बात ऐसी कैसी है, किस अंदाज से ऐसा हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने ये कहा अम्मा मन क़ाल मुदिरना बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़ज़ालिका मुमिनुम बी व काफ़िरुम बिल कवाकिब, कि जो शख्स ये कहे कि आज जो रात हमारे ऊपर बारिश हुई है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की फजल और उसकी रहमत की वजह से हुई है, तो ये वो शख्स है जिसने मेरे ऊपर, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत कि मेरे ऊपर ईमान लाते हुए इसने सुबह किया, व काफ़िरुम बिल कवाकिब, और कवाकिब जो सितारे हैं उन तमाम चीजों का इनकार करते हुए इसने सुबह किया। इसके ईमान के अंदर इजाफा हो गया। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे मुदिरना बिनवी कज़ा व कज़ा, कि फलां सितारा आज नमूदार हुआ, इसकी वजह से आज बारिश हुई। आज हम में से भी कुछ लोग ऐसा अकीदा रखते हैं कि फलां महीना जो देहात वगैरह के अंदर हत्या कन्या जो हिंदी के महीने होते हैं, उसके हिसाब से लोगों का एक अकीदा बैठ चुका है कि इस महीने की ऐसी तारीख होती है या ऐसा मौसम चेंज होता है, उसकी वजह से हमारे साथ बारिश हो जाती है। इंसान का ध्यान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हट करके उसे एक नई चीज की तरफ आ जाती है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत से होती है। तो सहाबा इकराम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाते हुए सुबह किया कि मुतिरना बिफज़लिल्लाह, हम पर जो आज बारिश हुई है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, फला सितारा नमूदार हुआ, फला महीना लग गया, उसकी वजह से आज हमारे ऊपर बारिश हुई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिली हुई नेमत को गैरुल्लाह की तरफ निस्बत करता है, तो उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार किया और सितारों के ऊपर उसने अपना ईमान मजबूत कर दिया। तो एक हरकत, आज हम में से बहुत सारी सिफत क्या अपनी जितनी भी नेमतें मिली हुई होती हैं, सारी नेमतों को गैरुल्लाह की तरफ मंसूब कर देते कि फला जगह से हमको औलाद मिल जाती है। ख़वातीन हज़रात जो है बिलखुसूस ऐसे झांसों और फंदों के अंदर फंस जाती हैं कि अगर किसी के यहाँ थोड़ी ताख़ीर से बच्चे या औलाद की पैदाइश हो रही हो या थोड़ा ताख़ीर हो रही हो तो ईमान डगमगाने लगता है, और जिधर शैतान उनको फेरना चाहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी हिफाजत करे, आमीन, लेकिन जिधर शैतान चाहे उसको फेर देता है। और ख़वातीन बिलखुसूस इसके अंदर फंस जाती है कि फला जगह गए थे, उसकी वजह से फला बाबा औलाद देने वाले, उनको क्या औकात है, एक रत्ती बराबर, एक जर्रा बराबर भी कोई चीज दर से मत करने वाली तो पैदा करना और औलाद देना किसी की बात की बात नहीं सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो खुद सूरह हज के आखिरी सफ़ात के अंदर आप देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जिसको ये लोग पुकार रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर, पूरे के पूरे माबूदान बातिला जो ये लोग अपने तौर पर माबूद समझ रहे हैं और जिनकी इबादत कर रहे हैं, सब एक साथ होकर के एक मक्खी भी अगर पैदा करना चाहे तो नहीं कर सकते। एक मक्खी भी जिसकी कोई औकात और कोई हैसियत नहीं होती है। और इसी तरह से सूरह फातिर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन किस्मीर, कि जिनको तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर उसके अलावा जो पुकार रहे हो, ये किस्मीर के भी मालिक नहीं है। किस्मीर खजूर भी नहीं होती है, खजूर की गुठली भी नहीं, गुठली के बीच के अंदर थोड़ी सी हल्की लकीर की तरह होती है, बहुत मामूली सी होती है, उसकी कोई हैसियत भी नहीं होती है। तो उस चीज के भी मालिक ये लोग नहीं है जिसको ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर पुकार। तो इंसान को औलाद कैसे दे सकते? इंसान को औलाद देना, आदत रवाई करना, मुश्किल गुजार करना, मुसीबत के वक्त नजात देना, परेशानी से नजात देना, ये सारी सिफतें, सारी तदबीरें अल्लाह रब्बुल आलमीन की होती है। अगर कोई इंसान इसके अलावा गैरुल्लाह की तरफ उसको मंसूब करना चाहे तो यही चीज तो सिर्फ है कि एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर किसी और की तरफ अपना रुख है। बहरहाल
रुबूबियत 3 चीजों से मिलकर के बनती। एक चीज खल्क पैदा करना, दूसरी चीज मिल्कियत, उसी चीज के अंदर ये आयत भी आ गई कि वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनी मा यमलिकूना मिन किस्मिर, किसी भी चीज के अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर कोई भी जात, कोई भी हस्ती, चाहे बड़ी सी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, अंबिया और औलिया ही क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई मुख्तार नहीं है, किसी चीज का मालिक नहीं है। तीसरी चीज जिसकी वजह से रुबूबियत कायम होती है वो चीज इख्तियार है, या जिसको हम कह सकते हैं ऑर्डर और हुक्म। अरबी जबान के अंदर इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तदबीर या अल अम्र। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आपके सामने या हमारे ही दरमियान में से आप भी एतराज़ कर सकते हैं कि कुछ लोगों ने इस मोबाइल फ़ोन को ईजाद किया, इसका वजूद तो था नहीं, पैदा किया, पैदा करने की तलाश गोया इंसानों में भी। या इसी तरह से मिल्कियत के बारे में, फिलहाल ये सेल फोन मेरे पास में, ये मेरी मिल्कियत में, मैं इसका मालिक, या इसी तरह से मैं जैसा चाहूँ इसके ऊपर तसर्रुफ कर सकूँ, इसके ऊपर मेरा हुक्म चलेगा। अगर आपका ये एतराज़ होता है तो आप समझ लीजिए यहीं पे कि मिल्कियत हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई जात हमको नहीं दे सकती है। हम खुद से इस चीज़ को बना सकते, खुद से इस चीज़ को पैदा कर सकते, हमारे हाथ में खुद से आ सकती है। जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की आता, उसकी मेहरबानी ना हो, तब तक कोई भी चीज़ किसी भी इंसान की मिल्कियत में नहीं आ सकती। दूसरी बात, ये हमारी मिल्कियत में एक महदूद है। यही मोबाइल का मैं मालिक हूँ, दूसरे मोबाइल का मैं मालिक नहीं हूँ, आपके पास है उसका मैं मालिक नहीं हूँ। ये हमारी मिल्कियत महदूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिल्कियत गैर महदूद है, इंसान सोच भी नहीं सकता, और उसकी तह तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मिल्कियत है उस तह तक इंसान पहुंच भी नहीं सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिल्कियत अबदी और दायमी है। हमेशा से अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिक है और हमेशा रहेगा, उसकी कोई इंतहा नहीं, कोई हद नहीं है। दूसरी चीज कि इंसान की जो मिल्कियत होती है वो एक आरज़ी होती है, थोड़े वक्त के लिए होती है। और दूसरी चीज ये कि उसकी मिल्कियत महदूद होने के साथ साथ में उसकी मिल्कियत नाकिस होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिल्कियत ताम और मुकम्मल होती है। इसी तरह से अगर कोई कहे कि वे इस दुनिया के अंदर जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर हों या फिर इसी तरह से जो मामलात कुछ हवाले किए जाते हैं उनका भी हुक्म चलता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म नाफिज होता है, और उसका लायक ही है, उसका हकदार ही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का पूरी कायनात के अंदर तसर्रुफ चले। जैसे कि आपके सामने वो आयत भी मालूम होगी, बस मैं आपके सामने इशारा करूं कि इस रुए जमीन पर एक पत्ता भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत के बगैर नहीं हिलता। एक पत्ता भी जो अपने दरख्त से झड़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत के बगैर नहीं झड़ता। इसी से मालूम होता है कि रुए जमीन के ऊपर जितनी भी तगय्युरात, जितनी भी तब्दीलियां, इंसान को पैदा होना, इंसान का मरना, इंसान को बीमारी लायक होना, बीमारी से नजात पाना, ये सारी की सारी चीजें तगय्युरात, चेंजेस हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत के बगैर नहीं हो सकते। तो रुबूबियत 3 चीजों के मजमूए का नाम खल्क, पैदा करने की सलाहियत, दूसरी मिल्कियत, बादशाह कुदरत, तीसरी चीज हुक्म और ऑर्डर। ये तीनों चीजें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ साबित है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और के लिए चीजें साबित नहीं है। अब एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत को तस्लीम कर लिया, अगला मरहला आता है कि जब आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब मान लिया तो फिर इबादत का मुस्तहिक भी वही है। जाहिर सी बात है, हमारी इंसानी अकल जो गोता और नाफिस अक्ल है, ये भी यही कहती है कि जिससे हमको फायदा नहीं है उससे इंसान को जुड़ना भी नहीं चाहिए, एक दुनियावी एतबार से। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई ना कोई मसलहत किसी न किसी चीज के अंदर जरूर है, लेकिन आम लोगों की ये सोच और ख्याल होते हैं कि अगर हमको फला जगह से फायदा नहीं है तो फिर हमको उस चीज से दूर ही रहना चाहिए। जब हम अपनी जरूरतें अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर किसी और के सामने जाएंगे, हमारी जरूरतें नहीं पूरी होंगी तो हमको उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। जहां से हमारी मुराद पूरी हो रही है, जहां से हमारी बिगड़ी बन रही है, जहां से हमारी परेशानी दूर हो रही है, और यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के अलावा कोई और जात नहीं, तो हमारी इबादत का मुस्तहिक ही वही होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी चीज का हुक्म दिया, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, कि ऐ लोगों तुम सब के सब उस रब की इबादत करो, उअ्बुदू रब्बकुम, अपने उस रब की इबादत करो, अल्लज़ी खलक़कुम,
जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। जिस ज़ात ने तुमको पैदा किया है, जो रब है तुम्हारा, वही इबादत का मुस्तहिक़ है, आयत करीमा से मालूम होता है। अगर एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह हक किसी और को दे देता है तो वह उसने शिर्क किया। यही शिर्क है। ये एक इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक के तौहीद है, इस हक को तस्लीम ना करे, ना समझे, और इसके अंदर खलल होने की वजह से किसी और को ये हक हासिल हो जाए, इबादत का हो या तसर्रुफ का हो, खल्क का हो, या इस तरह से जो भी सिफतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, अगर एक इंसान दूसरे के लिए साबित कर देता है तो ये चीज शिर्क है, और ये तौहीद के अंदर खलल है, और तौहीद इंसान का दुरुस्त नहीं हो सकता है। तीसरी चीज अस्मा और सिफात, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को यकता और मुनफरिद समझा जाए, तो उसके नाम कुरान के अंदर हो या अहादीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज थोड़ा तफसील के सामने आपके सामने बयान करूँ, क्योंकि आगे इसके मबाहिस आएंगे, लेकिन वहाँ पर इख्तिसार से काम चलाया जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो अस्मा और सिफात हैं, मसलन हम में से बहुत सारे लोग लफ्ज़ खुदा इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ खुदा इस्तेमाल करते हैं। खुदा का मतलब ये एक फारसी लफ्ज़ है जिसका माना होता है खुद आया, खुद आया उस ज़ात को। सिफती एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा से है और हमेशा कायम रहेगा। मानवी एतबार से दुरुस्त है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद आया, लेकिन चूंकि ये लफ्ज़ कुरान और अहादीस के अंदर, शरीयत के अंदर मौजूद नहीं है, इसके लिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जगह पर इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ये नाम या ये सिफत इस लफ्ज़ के साथ साबित नहीं है, इसके लिए इसके इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अस्मा और सिफात आए हैं, जिसकी तफसील खुद आगे अभी आएगी, लेकिन यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात को या नाम को दो हैसियत से इंसान को समझना चाहिए। शुरू में मैंने बताया था नफी और इस्बात बताया था, तो यही चीज़ यहाँ भी अभी आ रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ लोगों ने सिफतों को और नामों का डायरेक्ट इनकार ही कर दिया। कोई नाम नहीं, कोई सिफत नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन। इस्तिलाह है मुहद्दिसीन के नज़दीक उनको मुअत्तिला कहा गया। तातील के असल माने छुट्टी, उसी से मुअत्तिला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफतों की छुट्टी कर दी, सिफतों से अलग थलग समझा अल्लाह रब्बुल आलमीन को। और अगर कुछ लोगों ने माना भी तो मिसाल देकर के ऐसा है वैसा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ साबित है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ है। तो कुछ लोगों ने हाथ को साबित किया, माना, लेकिन तशबीह दे करके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ इंसान के हाथ की तरह, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डायरेक्ट इनकार किया, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरह कोई ज़ात नहीं है, कोई शै नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं। वह हुवा समीउल बसीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला और देखने वाला। सुनता आदमी भी है, इंसान भी है, देखता इंसान भी है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो सिफतों का जिक्र किया, सुनने और देखने की सलाहियत। कुछ इंसान भी देखता है और सुनता है, लेकिन क्या दोनों के सुनने और देखने में बराबरी हो सकती है? हमारे पीछे क्या हम नहीं देख सकते? हमसे जो थोड़ी दूरी के ऊपर है, फासले के ऊपर है, हम उस चीज़ की बात नहीं सुन सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सुनने और देखने की सलाहियत है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जाने। उसकी कैफियत हम नहीं बता सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तफसील हमारे सामने नहीं बयान की। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहुँच से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह से, चाहे देखने के एतबार से हो, इल्म के एतबार से हो, सुनने के एतबार से हो, दुनिया की कोई भी चीज़ इस पूरे हुए ज़मीन पर, पूरी कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें, एक ज़र्रा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह से दूर नहीं है, उधर नहीं है। लेकिन हम इंसान उस चीज़ को नहीं सोचते। बता औकात इसी चीज़ के नीचे क्या है हम नहीं समझ रहे होते हैं, ये हम नहीं सुन रहे होते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सिफात हैं, उसको बगैर तातील, ऐसा भी नहीं कि उन सिफतों का इनकार कर दिया जाए, और ऐसा भी नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफतों को मिसाल देकर के, उसकी तस्वीर देकर के, उसकी कैफियत बयान करके समझा जाए। बहरहाल इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किताब के जो आगाज़ और स्टार्ट किया, उसका जो पहला बाब होता है इबादत की बुनियाद तौहीद। इबादत, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की तख्लीक इसी इबादत के लिए की है। सबसे पहले मुअल्लिफ रहमतुल्लाह अलैह ने पहली आयत पेश की, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 नंबर आयत की है।
کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا. ہم نے جو تم کو پیدا کیا ہے وہ اس لیے کہ تم لوگ عبادت کرو، میری عبادت کرو. آیت کریمہ کے اندر دو نقطہ سمجھنے کے لیے. ایک تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد بھی انسان کے سامنے واضح ہو گیا. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، یہ دنیا بھر کی لہو و لعب اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرنا، یہ ہمارا مقصد نہیں. یہ ہماری ضرورتیں ہیں. کھانا انسان کی ضرورت ہے، پینا انسان کی ضرورت ہے، سانس لینا انسان کی ضرورت ہے. اگر یہ ضرورت نہیں پوری ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو حق توحید عبادت ہے، اگر یہ نہیں ادا ہوتا ہے تو پھر ہم سے مواخذہ ہوگا. اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دوسرے نسخوں کے اندر، یہی کتاب التوحید کے دوسرے نسخوں کے اندر وجوب کی بات آتی ہے کہ توحید یہ بندوں کے اوپر واجب ہے. کتاب کا نام بھی حقوق کے تعلق سے ہے کہ توحید یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. حق کا مطلب واجب اور فرض. تو توحید اپنانا انسان کے لیے فرض ہے، اور یہ عبادت بھی گویا جب تک انسان کی توحید درست نہیں ہے، یا انسان کی عبادت ظاہر سی بات ہے، کسی انسان جو کوئی بھی انسان عبادت کرے گا تو کسی چیز کو الہ سمجھ کر کے ہی کرے گا. الوہیت اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی جو اصل دعوت کا مرکز اور محور رہا وہ توحید الوہیت رہی. توحید ربوبیت کے سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العالمین نے تقریباً 7-8 آیتوں کے اندر اس چیز کو وضاحت کیا کہ اگر ان اہل مکہ سے بھی پوچھا جائے کہ کائنات کے اندر تدبیر اور کائنات کے اندر معاملات کس کے چلتے ہیں، کس کا حکم چلتا ہے، تمہارا رب کون ہے، کس نے تمہیں پیدا کیا، زمین و آسمان کی جو ساری چیزیں ہیں کس کی ملکیت میں ہے، فسیقولون اللہ. ان کا جواب اللہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان ساری کائنات کا مالک اور مختار ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا موجودہ مسلمان، کچھ نام نہاد مسلمان ایسا ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو تو اللہ کا فرما بردار نہ سہیں، اپنے آپ کو مسلمان اسلام کا ماننے والا سمجھتے ہوئے ان مشرکین سے بھی غیر گزر جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اختیارات دوسروں کو دے کر کے ہم تھما دیں. وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی تغیر اور تبدیلی اگر ہوتی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی چلتی ہے. اللہ رب العالمین ہی مختار کل ہے. ہم نے تو اختیار نہ جانے کتنے لوگوں کو دے کر کے رکھ دیا. اور ایسا بھی نہیں، ان لوگوں نے اپنی برات کا بھی اظہار کیا کہ کچھ تو ایسے رہے جو صحیح حدیث کو اپنا منہج سمجھا، لیکن آج ہم جان بوجھ کر کے ان کے اوپر سوچتے ہیں کہ نہیں، ان کی تکلیف ضروری ہے. یہ اختیار آپ کو کس نے دیا کہ دل کے اندر ایک نئی چیز کو آپ داخل کر دیں؟ کیا شریعت سازی کا اختیار آپ کو دیا؟ شریعت سازی کا تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھی اجازت نہیں دی. اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام سے بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اپنی طرف سے ایک بات بھی ہماری اس شریعت کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرو گے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اپنے دائیں ہاتھ سے تم کو پکڑ لیں گے اور تمہاری شہرت کو کاٹ دیں گے. اللہ اکبر. جب اللہ رب العالمین اپنے محبوب نبی سید البشر اور سید الانبیاء والمرسلین ایسی ذات کو چمکا رہا ہے کہ جب آپ بھی شریعت سازی اور قانون سازی کا اختیار اپنے ہاتھ میں اور اپنی باغدور میں لینے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کو بھی نہیں بخشیں گے. اور آج ایک انسان اپنے آپ کو بڑا موحد بھی کہتا ہے اور اللہ رب العالمین کی توحید کے اندر فساد اور بگاڑ لکھا جاتا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی. اسی طرح سے تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کے تعلق سے بات ہو رہی تھی کہ عبادت یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. آیت کریمات کے اندر دو نقطہ سمجھنے کے لیے ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت، اور وہ بھی عبادت کس کی؟ اللہ رب العالمین. صرف عبادت اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو بھی بات نہیں بنے گی. صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا تب جا کر کے انسان کی توحید درست ہوگی. اگر یہ سمجھے کہ ہم فلاں کی عبادت کریں فلاں کی عبادت کریں، عبادت تو مشرکین بھی کرتے تھے. لات عزا منات وغیرہ جو ان کے موضوع اور نام رکھے ہوئے تھے ان کی بھی وہ لوگ پرستش اور عبادت کرتے تھے، لیکن ان کی عبادت درست نہیں تھی کیونکہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کے اندر خلل پیدا کر دیا. اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھا نہیں. توحید جو عبادت کا حق اور مستحق جو ذات ہے، اس حق کو ہم کسی اور کے سامنے لا کر کے رکھ دیں
یہ چیز شرک ہے. اس کی وجہ سے عبادت تو وہ لوگ بھی کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کسی اور کی نہیں. عبادت کا یہی آپ تھوڑا مطلب اور مفہوم سمجھ لیں. عبادت کی تو بہت ساری تعریفیں کی گئی ہے، لیکن سب سے بہتر اور سب سے جامع تعریف علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مانی اور سمجھی جاتی ہے، اور وہی چیز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف کی ہے کہ اسم لکل جامع، کہ عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے لما یحبہ ویرضا. العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا. عبادت ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے جس چیز کو، ویرضاہ، اور اس سے راضی ہوتا ہے، من الاقوال والافعال والاعمال، چاہے اس کا تعلق اقوال سے بول کر کے، زبان کے ذریعے سے ادائیگی کر کے ہو، یا اپنے اعمال سے جو ہمارے دوسرے طور پر ظاہر ہوتے ہیں. من الظاہرۃ والباطنہ، ظاہری طور پر ہمارے یہ اقوال اور اعمال ہو، والباطنہ، یا ہمارے یہ اعمال اور اقوال باطنی طور پر ہو. مثال کے طور پہ کہ ایک انسان، یہ زبان ہے، اللہ رب العالمین نے یہ نعمت ہمیں دی ہے. اسی تاریخ کے اندر یہ تاریخ کی جا جاتی ہے کہ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا ایسا نہیں. ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو اور راضی ہوتا ہو، چاہے وہ ہماری زبان سے ادا ہو یا ہمارے اعمال سے ظاہر ہو، ظاہری طور پر ہو یا اندرونی طور پر ہو. ایک انسان کبھی کبھار خاموش رہتا ہے، ایک انسان کبھی کبھی خاموش رہتا ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے لیے بولنا مناسب نہیں، یہاں پہ ہمارے پاس بولنے کے لیے صحیح بات نہیں ہے. اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو ایسے مومن شخص کو چاہیے کہ فلیقل خیرا، بھلی بات کرے، اور اگر انسان کے پاس بھلی بات نہیں ہے تو لیصمت، خاموش رہے. انسان خاموش رہتا ہے اس لیے کہ اس کی زبان سے کسی طرح کی غلط بات نہ نکل جائے، کسی طرح سے غلط بات نہ نکل جائے، کسی کی غیبت چغلی نہ ہو جائے، یا کسی کے تعلق سے برے الفاظ نہ نکل جائیں کہ کسی کو تکلیف ہو جائے، اس لیے خاموش رہتا ہے. اس کا یہ خاموش رہنا بھی عبادت ہے، اس کا یہ خاموش رہنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے موقع پر خاموشی پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے اگر بات کریں تو اچھی بات کریں، نہیں تو خاموش رہیں. ایک مثال دو آپ کے سامنے. امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث ہیں، عالم کبیر ہے. یہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے. انہیں شاگردوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. ایک خواہش ظاہر کی اپنی زبان سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے تو بھی وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. تو وہ شاگرد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں تھے. امام اسحاق بن راہویہ نے کہا کہ کاش کوئی ایسا بچہ یا ایسا آدمی پیدا ہوتا جو صرف صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا کام کرتا، ایسے مسائل مستنبط کرتا جن کے اوپر صرف صحیح دلائل ہوں اور صحیح دلائل کو جمع کرنے کا کام کرتا، یا ایسی کتاب لکھتا جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوں، جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوں، ایسی کتاب لکھتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پسند آئی اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ میں اس کتاب کو تصنیف کروں. آج دیکھیے کسی صحیح بخاری، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جامع اور پائے کی کتاب ہے، اور تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ درست اور سب سے زیادہ صحیح کتاب یہ صحیح بخاری. تمام امت کے اس بات پر اجماع بھی. اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو آج بہت سارے مسائل کے اندر اپنے سوالات کے جوابات، اپنے اشکالات کے حل ملتے ہیں. یہ ایک بہترین کام ہے، اور یہ بہترین کام ایک بہتر زبان کی وجہ سے لکھے. اگر اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان سے یہ اچھے کلمات نہ نکالتے کیا یہ کتاب تصنیف ہوتی؟ ورنہ یوں تو اللہ رب العالمین کسی نہ کسی ذریعے سے اگر کوئی چیز تدبیر کرنا چاہے، کوئی کام کروانا چاہے تو کوئی بھی نہ ہی تو کسی کے اعتبار سے کرے، لیکن اس کے جو وجہ، اس کے جو سبب بنے وہ امام رحمۃ اللہ علیہ بنے. امام اسحاق بن رحمۃ اللہ علیہ اس کے سبب بنے. ان کی بات جو اچھی زبان سے نکلی
اور اچھی رہنمائی ملی، اس کی بنیاد پر ان کا ایک مزاج بنا اور انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عام روایت بھی ہے، الدال علی الخیر کفاعل، کہ اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کی طرف یا بھلائی کی طرف کسی کو بلاتا ہے تو جس طرح بھلائی کا کام کرنے والے کو ثواب اور فائدہ ملتا ہے اسی طرح بتلانے والے کو بھی ملتا ہے۔ تو اس عبادت کے اندر وہ ساری چیزیں، چاہے ہمارے اعمال ہاتھ کے ذریعے سے ہو، زبان کے ذریعے سے ہو، یا کسی بھی اعتبار سے ہو، ہمارے اعمال ظاہری ہو یا باطنی ہو، جس سے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہو اور اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہو، ہر اس چیز کا نام عبادت ہے۔ اور یہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت نہیں ماننا چاہیے۔ دوسری روایت امام رحمۃ اللہ علیہ نے کی، دوسری آیت، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ آیت کریمہ کے اندر دو لفظ آئے، ایک اعبدوا اور ایک اجتنبوا۔ یہیں سے ایک اسلام کا اصول بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو ثابت اور ضروری سمجھو، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کی عبادتیں ہوتی ہیں ان تمام کی تمام عبادتوں سے اپنے آپ کو بری سمجھو۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تیسرا پارے کا جو اسٹارٹنگ ہوتی ہے وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، کہ جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو حقیقی معنوں میں اسی نے مضبوط رسی تھام لی۔ اسلام کا حقیقی معنوں میں وہی پابند ہے جو اللہ رب العالمین کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہوئے، اس کی عبادتوں کو ثابت کرتے ہوئے غیر اللہ سے اس کے ثبوت کا انکار کرے، یہی اصل میں توحید۔ لا الہ کا جو مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہی چیز یہاں بھی ہے کہ اگر عبادت کرو تو صرف اللہ کی کرو اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب سے اپنے آپ کو بری سمجھو، سب چیزوں سے پرہیز کرو۔ طاغوت کے سب سے بہترین تعریف علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے کی کہ طاغوت بولتے ہیں کہ ہر کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت، کہ ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ رب العالمین کے علاوہ کی جائے، چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو یا قبر کی شکل میں ہو یا زندہ کی شکل میں ہو یا مردہ کی شکل میں ہو، درختوں کی شکل میں ہو، چاند اور سورج کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اگر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اس کی عبادت اور پرستش کی جا رہی ہے، اس کو اپنا فیصلہ اور اپنا حکم تسلیم کیا جا رہا ہے، تو وہ یا وہ طاغوت اس چیز کی عبادت کر رہا ہے، اور وہ طاغوت ہے۔ عبادت جس کی جائے اگر وہ بھی خاموش ہے اور رضامندی کا اظہار کرتا ہے تو وہ بھی طاغوت ہے۔ عبادت کرنے والا بھی طاغوت اور جس کی عبادت کی جائے اور خوش ہو وہ بھی طاغوت، کیونکہ ان کی جو تعریف ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت۔ اگر وہ سامنے والا اپنی برات کا اعلان کر دے، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارے سامنے موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نہیں کہا کہ تم مجھے اللہ رب العالمین کا بیٹا کہو یا اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرو یا میری ماں کو اللہ رب العالمین کا ثالث کہو، نہیں، انہوں نے اپنی اس چیز کا برات کا اعلان قیامت کے دن کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے یہاں جو بھی عقائد ان کے تعلق سے چل رہے ہیں، جو اعمال ان کے ہو رہے ہیں، اس کا تو ان کی برات اور اس کا جو انکار ہوگا اللہ رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن کریں گے۔ تو اگر عبادت جس کی جائے وہ خوش ہو، جیسے کہ فرعون، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، وہ خوش تھا کہ لوگ میری عبادت کریں، میری پرستش کریں، میرے سامنے جھکیں، تو جس کی عبادت کی جائے اور وہ خوش ہو وہ بھی طاغوت، اور جو عبادت کرنے والا اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر وہ بھی طاغوت۔ اسی طرح سے تو طاغوت سے بہرحال انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان کا سر اللہ رب العالمین کے در پہ بھی جھکے اور غیر اللہ کے بھی در پہ جھکے، ایسا نہیں، یہ توحید اللہ رب العالمین کو نہیں مطلوب، اور یہ عبادت اللہ رب العالمین قابل قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، اگر عبادت کرنا چاہتے ہو ان چاند اور سورج کی نہ کرو، اگر تم عبادت کرنا ہی چاہتے ہو تو اس ذات کی کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا، تو جس نے تمہیں پیدا کیا اس ذات کی، اس رب کی عبادت کرو۔ تو حقیقت میں توحید یہی چیز ہے کہ ایک انسان عبودیت اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو ثابت کرے اور اس کے علاوہ غیر اللہ سے اس چیز کی نفی کرے۔ تیسری آیت
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 23۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا، اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو۔ اس کے ذریعے سے بھی وجوب کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت نمبر 36، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ یہاں ایسے کلمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تقریباً محدثین کے نزدیک اور مفسرین کے نزدیک یہ حقوق عشرہ والی آیت سے مشہور ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے 10 قسم کے حقوق بیان کیے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، پڑوسی کے پڑوسی میں، یا اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے ہو، غلاموں کے تعلق سے ہو، بچوں اور عورتوں کے تعلق سے، اس قسم کے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 10 حقوق بیان کیے۔ ان 10 حقوق میں سے سب سے زیادہ مقدم حق جو ہے وہ عبادت اللہ رب العالمین کی، کہ اللہ رب العالمین کا یہ حق توحید اس لائق ہے کہ سب سے پہلے اس کو مقدم رکھا جائے، اور سب سے زیادہ حقدار اللہ رب العالمین کی حقوق توحید ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے۔ اسی طرح سے سورہ انعام کی آیت نمبر 151، قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آؤ اس چیز کی طرف، اور اس بات کی طرف کہ میں تمہارے سامنے وہ چیزیں پڑھ کر کے سناؤں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کرا دی۔ تین آیتیں سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 152، 153، تین آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، اپنے بندوں کو 10 قسم کی نصیحتیں کی۔ آپ بار بار وہاں پڑھیں گے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اللہ رب العالمین تمہیں وصیت کرنا وصیت۔ یہ 10 وصیتیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر کی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی سب سے زیادہ مقدم وصیت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے حق توحید ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی نہ کی جائے۔ اسی طرح سے وہ روایت جو آپ کے سامنے پیش کروں معاذ بن جبل والی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے کے اوپر سوار تھے، ایک گدھے پر سوار تھے۔ یہ سوار تو دیکھیے سید ولد آدم جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ اس پورے زمین پر سب سے زیادہ مقام والا، سب سے زیادہ بڑا مرتبہ والا اس پورے زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود یہ تواضع کا عالم ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو شاید ایسا کام نہ کریں۔ بہت لوگ ایسے ہیں کہ اگر گھر میں بائک ہے تو سائیکل پر سوار ہونے کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے بالکل اعلیٰ درجے اور اعلیٰ کوالٹی کے، آپ کا معیار سب سے ہٹ کر کے، لیکن اس کے باوجود تواضع اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ گدھے پر سوار اور دوسرے کو لفٹ بھی دیے ہوئے، اکیلے نہیں، حضرت معاذ بن جبل کو اپنے ساتھ بھی لے کر کے جائیں۔ بہرحال راستے میں حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کہ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اللہ رب العالمین کی نوازش ہے۔ یوں تو پورے انسان مل کر کے بھی اگر کوئی چیز اللہ رب العالمین پر تھوپنا چاہیں، واجب کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو شروع میں میں نے بتایا کہ حق کا معنی واجب، آپ کے اوپر میرا کچھ حق ہے تو آپ کے لیے اس کام کا کرنا، اس چیز کو ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے، بغیر ادا کیے آپ کا کام نہیں چل سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے ایسا معاملہ نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کی نوازش ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے اعمال دیکھ کر کے اپنے طور پر اس چیز پہ واجب کر دیا، ہم نے نہیں کیا، اور ہماری اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز اللہ رب العالمین کے حوالے اور اس کے لیے ضروری اور واجب ٹھہرا سکیں، یہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے طور پر کیا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ قلت اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یہ یہاں پر تھوڑا سمجھنے کی چیز ہے، بہت سارے لوگ موجودہ زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر سمجھتے، حاضر اور ناظر سمجھتے کہ جیسے اللہ رب العالمین کی نعوذ باللہ صفت ہے
वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सिफत है कि आप हर चीज़ को देख रहे हैं, हर चीज़ के सामने मौजूद है। ये हमारा, अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा अक़ीदा गलत है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी मरने वाले हैं और ये लोग भी मरने वाले हैं। हालांकि अरबी ज़बान के अंदर मय्यित लाश को बोला जाता है, मय्यित लाश को बोला जाता है जो बेजान होती है। मुर्दा जिसे हम बोलते हैं, मुर्दा को मय्यित कहा जाता है। हालांकि ये चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी जिंदगी में कहा, अभी आप नहीं बने हैं, अनकरीब आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपको मौत आ जाएगी, तब आप लाश बन जाएंगे, आप मय्यत मुर्दा बन जाएंगे। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मौत बतला रहा है, तो फिर हम और आप कौन होते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयात अबदी के अंदर दाखिल कर दें कि आप अभी भी जिंदा वैसे ही नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक जैसे दुनिया के अंदर। ये समझने की चीज। तो हाजिर और नाजिर जो लोग समझते हैं कि उनका भी अकीदा गलत होता है। और मौजूदा ज़माने में हम जो, अगर हमारे सामने ये एक इल्मी बात है और उसूली बात है कि अगर कोई चीज़ हमें मालूम नहीं है तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानते हैं। अब हम यहाँ नहीं कहेंगे कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते। रसूल का लफ्ज़ उस वक्त आता जब रसूल मौजूद होते। अब कोई रसूल मौजूद नहीं है, ये उनके सामने जब रसूल मौजूद थे उस वक्त उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। इसलिए कि रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक पैगंबर होता है, एक नुमाइंदा होता है जो लोगों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम पहुंचाता है। तो इसके लिए मुमकिन है कि हमें वो चीज़ मालूम ना हो और आपको मालूम। इसके लिए उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझे कि कायनात के अंदर अम्र की दो शक्लें, अम्र की तीन शक्लें, एक उमूर शरई, शरई मामलात, उमूर शरई, शरई मामलात, और दूसरी चीज़ उमूर कदरी, उमूर कदरी जिसका ताल्लुक तकदीर से होता है। तो नबी को जो मालूम होता था वो उमूर शरीय से ताल्लुक रखता था। शरीयत वाले मामलात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को बतलाता कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बंदों के लिए ये चीज़ मुफीद होगी, ये चीज़ नुकसान देगी। ये उमूर शरिया के अंदर कुल तो अल्लाह व रसूल आलम कहा जा सकता था उस जमाने में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान मौजूद थे। लेकिन अभी के ज़माने में हम ये नहीं कह सकते अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अभी के ज़माने में हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वल्लाहु आलम बिस्वाब, जैसे हम बोलते हैं आमतौर पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुरुस्त बात मालूम, बेहतर जो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसी चीज़ को कहा कि मुझे तो नहीं मालूम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये मामला उमूर शरीयत से मुताल्लिक है। शरीयत का एक हुक्म है कि हक़ तौहीद उसको दिया जाए। क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को भी दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, ये उमूर शरीयत। लेकिन तकदीर वाले मामला कब कहाँ कैसे कौन सी चीज़ नमूदार होने वाली है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का, इसका इल्म नबियों को भी नहीं दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और यही चीज़ तो गैब है कि अभी रात को बारिश होगी नहीं होगी, हम या आप कोई सुबह देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ये तकदीर के मामला थी, उमूर कदरी हैं जिनका इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया को भी नहीं दिया। तो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया इकराम को मामलात की खबर दी वो उमूर शरिया, शरई मामलात के अंदर बतलाया। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदू, बंदों के ऊपर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है वो ये कि बंदे उसकी इबादत करें, वला युशरिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी भी चीज़ को शरीक ना करें। यही से मालूम होता है कि इबादत के अंदर अगर किसी चीज़ की शिरकत आ जाती है तो एक तो उसका अमल भी गैर मकबूल होता है और उसकी वजह से दीगर सारे अमाल भी ज़ाया और बर्बाद हो जाते हैं। सिर्फ वही अमल नहीं जो शिर्क की हालत में किया जाए, बल्कि उसके अलावा दूसरे अमाल भी इंसान के ज़ाया और बर्बाद हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक ये है कि बंदे उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करें। और बंदों का हक अल्लाह रब्बुल आलमीन पर क्या है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद अपने तौर पर बंदों का हक अपने लिए साबित किया है कि अल्लाह युअज़्ज़िब मन ला युशरिकु बिही शैआ, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को अज़ाब ना दे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क ना करता। जब नजात पाने वाले क़यामत के दिन जन्नत में दाखिले वाले दो किस्म के लोग होंगे। एक तो इब्तिदान जन्नत के अंदर बगैर सजा काटे हुए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे,
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी उन्हीं लोगों की फेहरिस्त के अंदर दाखिल करे जो बगैर सजा काटे हुए जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए, आमीन। दूसरी सूरत, दूसरी किस्म उन लोगों की होगी जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों से पाक नहीं करेगा, बल्कि उनके गुनाहों की सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन काटने के लिए, उन्हें सजा देने के लिए जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा और उनको अपनी गुनाहों की सजा मिलेगी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल करेगा। यहाँ पर जो है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब ना दे, ये उन लोगों की है जिनकी आमाल भी खालिस तौहीद पर मबनी थे, अकीदा भी तौहीद पर मबनी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो सारे के सारे अमाल जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करता है या राजी होता हो, पसंद करता हो, उन तमाम अमाल को बजा लाए जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्तिदाअन जन्नत में दाखिल करेगा। तो वो सारे के सारे लोगों के ताल्लुक से है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तौहीद की बुनियाद पर अज़ाब ना दे, बल्कि उन लोगों को ऐसे ही जन्नत में दाखिल करे। उसके बाद हज़रत मुआज़ बिन जबल ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात बहुत अच्छी है, क्यों ना मैं लोगों को जाकर के बता दूं, अफला उबश्शिरुन नास, मैं लोगों को क्यों ना जाकर के बतला दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला तुबश्शिरुहुम, आप उन्हें मत बतलाइए, फयस्तकिलु, लोग इसी चीज के ऊपर भरोसा करके बैठ जाएंगे। अभी तक जो लोग अमल कर रहे हैं वो अमल करना छोड़ देंगे, एतमाद करके बैठ जाएंगे कि चलो हम तौहीद के ऊपर पुख्ता है, हमारी तौहीद अच्छी है, इसकी बुनियाद पर आज हम कामयाब हो जाएंगे। लोग ऐसा एतमाद करके बैठ जाएंगे जैसे मौजूदा ज़माने में कुछ अपने आप को मुसलमान और मुवाहिद कहने वाले लोग भी सिर्फ तौहीद के ऊपर भरोसा करके बैठ जाते हैं और अमाल से अपने आप को खाली कर लेते हैं, आज़ाद समझ लेते हैं। तो ऐसे लोगों की ये भूल है। अमाल भी इंसान को दरकार होते हैं, ज़रूरत पड़ती है। बगैर अमाल के अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो दाखिल कर सकता है, लेकिन दूसरों के साथ में, दूसरों के मुकाबले में एक इंसान को कोई स्पेशल चीज़ लेकर के जानी है। बहरहाल सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। यही से मालूम होता है कि अगर कोई मसलहत हो तो इल्म का छुपाना जायज़ है। अगर कोई मसलहत हो तो इस मसलहत की बुनियाद पर इल्म को छुपाना भी दुरुस्त है और जायज़ है। लेकिन इनके ताल्लुक आता है सही मुस्लिम वगैरह के अंदर, जब ये अपने आखिरी सांस ले रहे थे उस मौके पर यह हदीस बयान कर दी थी, तअस्सुमन, अपने आप को गुनाह से पाक करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि गुनाह, इल्म को छुपाना जो लोगों के लिए फायदा बख्श हो, इल्म को छुपाना गुनाह, और क़यामत के दिन इस जुल्म की पादाश में इंसान के मुंह पर लगाम लगाया जाएगा। यही ज़बान है ना जिसका हक था कि तुम लोगों को भलाई चीज़ बतलाओ, लेकिन तुमने खामोश रखा, आज तुम्हारी ये महर लगाई जाएगी, ये लगाम लगा करके तुम्हारी ज़बान को खामोश किया जाएगा। तो अपने आखिरी लम्हात के अंदर उन्होंने बतलाया, और इसी गुनाह से बचने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इल्म छुपाने की पादाश में मैं गुनाह के अंदर मुर्तकिब हो जाऊं और मुझे इसकी सजा काटनी पड़े। बहरहाल उन्होंने इस चीज़ को बतलाया। इससे मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का इकरार करना और उसको साबित मानना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है, जो उसके अलावा किसी और के लिए साबित नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को हक के तौहीद को समझने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी पूरी ज़िंदगी तौहीद पर कायम व दायम रखे। मौला करीम इसी तौहीद के ऊपर हमारा खात्मा इसे हमें तौफीक दे। मौला करीम इसी तौहीद की बुनियाद पर क़यामत के दिन हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, इसे हमें तौफीक दे। मौला करीम ज़्यादा से ज़्यादा दीन सीखने और उसके मुताबिक हम अपने अमाल का जायज़ा ले सकें और अपने अमाल की इस्लाह कर सकें, कि हमें कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हमें दीन सीखने और हमें दीन का सच्चा दाई और मुखलिस दाई बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु लिज़ंबी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।